نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نظر بد سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کی یہ صورت 3 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ نظر بد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ نظر بد اور حسد کے شر سے صورت اور دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر بہت ہی مہربان ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اور اس کے لیے اس نے ہمارے لیے ایک بہترین دین بھیجا، اور صرف کتابی شکل میں ہی نہیں بلکہ عملی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، کہ انہوں نے ہر وہ چیز کر کے دکھائی، سمجھائی، سکھائی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں بعض ان حقیقتوں کے بارے میں بھی بتایا اور ان کی اصل حقیقت بتائی جو اس کے بغیر ہم جان ہی نہیں سکتے تھے۔ اور ان حقائق میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نظر بھی ایک اثر رکھتی ہے، اور پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا کوئی من گھڑت طریقے اختیار کر لیے جائیں، یا وہ جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے؟ کیونکہ اگر ہم وہ طریقے اختیار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیے یا اختیار کرنے کا حکم دیا، تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کہ جس کا ذریعہ وحی الہی ہے، اور باقی چیزیں انسانوں کا علم ہے، اور کہاں انسانوں کی عقلیت، تجربات اور مشاہدات، اور کہاں اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی تعلیم۔ تو اس لیے اس سلسلے میں بھی ہم قرآن اور سنت سے ہی رہنمائی حاصل کریں گے۔ جہاں تک نظر بد کی حقیقت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے، یعنی انسانی نظر کے اندر ایسی شعاعیں ہوتی ہیں، ایسی تاثیر ہوتی ہے جو دوسروں کے اوپر جا کر اثر انداز ہوتی ہیں اور اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن یہ ہوتا اللہ کے اذن، اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے خیر رکھ دے، جس چیز میں چاہے تکلیف کا عنصر رکھ دے، اور اس کے ہر فیصلے میں خیر اور بھلائی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ مثلاً اب دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر میں سب جا رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر ان کو یہ تلقین کی تھی کہ تم ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ سارے نوجوان اکٹھے جب مل کر داخل ہوں گے تو دیکھنے والوں کی نظر کا شکار نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ ترکیب بھی سکھاتا ہوں، لیکن میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا۔ نہیں، اگر پھر بھی اللہ کا حکم تم پر نافذ ہونا ہوا یا کوئی نقصان پہنچنا ہوا تو پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور اسی پر لازم ہے کہ سب بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے جو حضرت ابو ذر سے مروی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی بہت سے ذہنی امراض یا نفسیاتی امراض یا ڈپریشن کی وجہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ نظر بد کے بعض اوقات فزیکل اثرات بھی ہوتے ہیں اور جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے، یعنی چہرے کا رنگ خراب ہو چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر بد جسمانی بیماریوں یا جسمانی حالت میں تغیر کا سبب بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے، اور بعض اوقات بچے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے کھیل رہے ہیں، اچھا بھلا کھیل رہے ہیں کہ ایک دم ماں باپ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اچانک کوئی ایسی چیز سے جا ٹکراتے ہیں کہ بعض اوقات تو بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب بھی انسان کسی چیز کو دیکھے جس پر دل خوش ہونے لگے تو فوراً ماشاء اللہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، تو پھر اس سے محفوظ رہے گا، یعنی پھر نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور چپ ہی نہیں ہوتے، تو اس میں بھی نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے، یعنی اس پر ایسے اذکار پڑھے جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اور ناظرین، اسی طرح سے بچوں کا کمزور ہونا، ان کی صحت درست نہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس سے کہا، کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، یعنی ان کی صحت اچھی نہیں ہے، کیا انہیں کوئی فقر و فاقہ رہتا ہے، یعنی انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، انہیں دم کرو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا، انہیں دم کرو، یعنی ان کلمات کے ساتھ دم کرو۔ وہ کلمات انشاءاللہ آگے اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے یا پھر انسان شدید بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ایک موقع پر جب ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور یہ دعا پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے۔ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے، یعنی کوئی چیز اچھی لگ جائے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور یہ سلسلہ صحیح حدیث سے ہے، اور جن کو نظر لگی تھی وہ حضرت ساحل تھے، اور یہ تفصیلی روایت ہمیں حدیث کی کتابوں سے بھی مل جاتی ہے۔ پھر اسی طرح نظر کی وجہ سے بعض اوقات موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضا اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے، یعنی اچانک پھر کوئی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ انسان کی زندگی کے خاتمے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اونٹ تڑپنے لگتا ہے تو اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا گوشت پکا کے کھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے، یعنی بعض اوقات انسان کام کر رہا ہوتا ہے اور اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں نظر بد سے بچنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے اور صحیح طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ ناظرین، سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے حفاظت طلب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، یعنی اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے جو انسان کو اپنی حفاظت دے۔ پھر اسی طرح جس نعمت کو دیکھا جائے اسے ہمیشہ برکت کی دعا دی جائے، مبارک دی جائے، تاکہ وہ شر سے محفوظ رہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان دم کرے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، ڈنک اور نملہ کی بیماری کے لیے دم کی اجازت دی ہے۔ نملہ کی بیماری میں پسلی دانوں سے بھر جاتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کیا جائے۔ پھر اسی طرح بخار، پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کی اجازت دی گئی ہے۔ خصوصی طور پر چھوٹے بچوں کو دم کرتے رہنا چاہیے، اور جتنی بھی مائیں ہیں وہ ان کی تعلیم و تربیت کے حصے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں کو صبح شام کی دعائیں پڑھ کر یا اللہ کا ذکر کر کے دم کرتی رہیں، خصوصاً نظر بد کی دعا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان پہ دم کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہوتی ہے، یعنی اتنے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح نظر بد کے علاج میں یہ بات بھی مفید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نظر لگانے والے کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے اسے غسل کرایا جائے، یعنی جس کو نظر لگی ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی ہے تو وہ نظر بد ہی ہے۔ جب لوگ تمہیں غسل کرنے کا کہیں تو غسل کر دو، یعنی اس کو برا نہ مانو، کیونکہ یہ ایک چیز ہے ہونے والی۔
اگر کسی کے آنے یا اچانک دیکھنے سے یا کسی بات سے یا تعریف سے دوسرے شخص کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسے ہی اثرات ہوئے، اور اگر وہ طلب کرے کہ وضو کر کے پانی دے دو تو دے دینا چاہیے، اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ نظر بد کے اتار کے لیے غیر شرعی کام کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں جن کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، جیسے بعض لوگ مرچیں جلاتے ہیں یا بعض لوگ کالے دھاگے پہن لیتے ہیں یا کوئی ایسے نشان لگا لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قاصد کو روانہ فرمایا اور فرمایا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ ڈالا جائے۔ تو مالک نے کہا کہ یہ لوگ قلادے نظر بد سے بچانے کے لیے ڈالتے ہیں یا ایسے دھاگے ڈال دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کاٹ کے ختم کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح شرک نہیں کرنا چاہیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی اور کو پکارا گیا ہو یا ان کا نام لیا گیا ہو، اور دعاؤں میں خصوصاً معوذتین بہت مفید ہیں۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس آخر تک 3 بار پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، اور جب یہ نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح ماشاء اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تم نے یہ کیوں نہ پڑھا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس شخص کو کہا گیا جس کا باغ جل گیا تھا۔ سورۃ الکہف میں اس کی کہانی موجود ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں۔ پھر اسی طرح دیگر کچھ مسنون دعائیں ہیں جن کا پڑھنا نظر کے لیے فائدہ مند ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان کے ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ پھر اسی طرح ایک اور دم بھی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کیا کرتی تھی، یعنی وہ خود کرتی تھی، اور وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا پڑھتی جس کا ترجمہ ہے، اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی۔ اسی طرح حاسد کا حسد بھی نقصان دیتا ہے، جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قل اعوذ برب الفلق کو نازل کیا، جس کے آخر میں آتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یعنی حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ اور ہر حسد کہتے ہیں انسان کسی کو ملنے والی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، خواہ خود کو حاصل کرنے کا شوق ہو یا نہ ہو، تمنا ہو یا نہ ہو، تو اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بن جاؤ۔ اور یہ ایمان کے منافی صفت ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ دین کو مونڈ دینے والی صفت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ آپ نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، بھلائی ہوگی ان کی، جب تک وہ حسد نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کا محبوب ہے جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہ ہو۔ عام طور پر حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ساری خیر اور بھلائی صرف اسی کا حق ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی مل رہی ہے تو اس پر پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے چھیننے کی فکر کرتا ہے، اور یہ ان خرابیوں میں سے ہے جو بہت اول دور میں پائی گئیں۔ مثلا ابلیس نے انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حسد کی بنا پر۔
قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا؟ حسد کی بنا پر۔ تو اسی طرح کسی بھی انسان کے اندر جب تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، ابلیسی صفت آ جاتی ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ بس اسی کو ملے اور کسی کی طرف نہ جائے، یا کسی کو بھی اگر نعمت ملے تو وہ اس پر جالس ہو جاتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ دنیا کی محبت کا زیادہ ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ بیماری ایسے انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حاسدوں سے نعمت کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، تو اس کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، بے شک ہر صاحب نعمت پر حسد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو حسد سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خصوصی طور پر معوذتین کا ورد کرتے رہنا چاہیے، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور نمازوں کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور ترجمہ ہے، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اسی طرح سورۃ الناس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور اس کا ترجمہ ہے، تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ تو ناظرین، صبح اور شام یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اور کوشش کریں ہر نماز کے بعد بھی انہیں پڑھیں، خود پر بھی دم کریں، اور اپنے بچوں پر، اپنے تمام گھر والوں پر ضرور دم کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر طرح کی نظر اور حسد سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ خلوص دل سے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔